بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جناب کہ اسلام آباد کو سیل کر دیا جائے گا. اسلام آباد میں جناب چڑیا پر نہیں مار سکے گی اور 2 نومبر کی تاریخ دے دی گئی. 2 دن اوپر کر دیے گئے. لیکن یہ 2 دن اوپر کیوں کیے گئے؟ ایک نمبر 1 یہ تو ایک سوال ہے جس پہ میں بعد میں بات کرنا چاہوں گا. لیکن ایک بات بالکل سامنے ہے، بالکل شیشے کی طرح ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے کہ یہ آخری اننگز ہے. اور یہ آخری اننگز اس لیے ہے کہ اگر اس بار عمران خان صاحب اگر پروف نہ کر سکے اپنے آپ کو، اور ان کی جو باتیں ہیں یا جو وہ باتیں کہتے رہے ہیں، جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اسلام آباد کو سیل کریں گے اور ان کے آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل یہاں پہ گھپلا ہوا اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے گھپلا کیا، گڑبڑ کی، اور جناب پاناما لیکس کا ایشو ہے. ڈیلے ہوا. ڈیلے کیوں ہوا کہ عمران خان صاحب کو ایک چکر میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہ چکر یہ تھا کہ جناب عمران خان صاحب سولو فلائٹ نہ لیں. سولو فلائٹ نہ لینے کی وجہ سے ان کو پتہ چل گیا کہ کون ان کا ساتھ دے رہا ہے، کون ان کا ساتھ نہیں دے رہا. لیکن اب یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دوسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ آخری اننگز ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ جناب یہاں پہ جناب پچ بھی ہے، یہاں پہ فیلڈ بھی ہے، یہاں پہ جناب انہوں نے پچ پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ گیند بھی ہے، بال بھی ہے، بیٹسمین بھی ہے، بالر بھی ہے. اور اگر اس بار عمران خان صاحب اپنے آپ کو پروف نہ کر سکے تو پھر خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہسٹری ہو جائیں گے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا اور عمران خان صاحب اپنے سارے گھوڑے دھڑانے کے چکر میں ہیں اس بار، اور اگر وہ پھر بھی نہیں یہاں پہ اپنے آپ کو منوا سکے تو پھر ایک بہت سیریس ایشو کھڑا ہو جائے گا عمران خان صاحب کے لیے. اور عمران خان صاحب کے اندر یعنی کہ پی ٹی آئی کے اندر جو یہاں پہ مختلف قسم کی رائے دینے والے لوگ موجود ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب بنی گالہ میں بیٹھ کے سیاست کریں گے، اور پارٹی ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب چلائیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ ہیلری کلنٹن جو ہے وہ وہاں پہ اوتھ لیں امریکہ میں. اور کیونکہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ پھر اپنا یہاں پہ اپنا رنگ دکھائیں گے. آن دا ادر ہینڈ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اگر یہ اس عمران خان صاحب اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے جناب سامنے آ جاتے ہیں، پروف کر لیتے ہیں، تو پھر یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی عمران خان صاحب کے لیے. آن دا ادر ہینڈ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو ان کے کزن تھے، جناب میں ان کے طاہر القادری صاحب کی بات کروں، عمران صاحب کزن کی بات کروں، کہ طاہر القادری صاحب ناراض ہو کے چلے گئے. طاہر القادری صاحب ناراض ہو کے اس لیے چلے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا سوٹا تو میں کر سکتا ہوں، اسٹریٹ پاور تو میرے پاس ہے، سب کچھ تو میرے پاس ہے، اور عمران خان کیا بیچتے ہیں. تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں طاہر القادری صاحب کہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور طاہر القادری صاحب جو ہے وہ ان کا کیا رول ہوگا آئندہ آنے والے سیٹ اپ میں، اگر وہ سیٹ اپ آتا ہے تو وہ سیٹ اپ میں اگر ہمارا لنک ڈاؤن ہو گیا تھا جناب، میرے خیال میں کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں پسند نہیں آئیں، اس لیے لنک ڈاؤن ہو گیا. بٹ اینی ویز میں کہنے یہ چاہ رہا تھا جناب کہ عمران خان صاحب کی جہاں پہ یہ آخری اننگز ہوگی، وہیں پر طاہر القادری صاحب کی بھی یہ آخری ہی اننگز ہوگی. کیونکہ اگر طاہر القادری صاحب باہر رہے سارے مسئلے سے تو وہ بھی کل ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور ان کے بھی کوئی یہاں پہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے آنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ان کے اپنے جو لوگ ہیں، جو ڈائی ہارڈ لوگ ہیں، وہ تو ضرور ان کے پیچھے چلتے رہیں گے جناب، لیکن باقی اس کے علاوہ لوگ ان کے پیچھے نہیں چل سکیں گے. آن دا ادر ہینڈ جناب ایم کیو ایم پہ بڑی جہاں پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. ایم کیو ایم جناب یہاں پہ الطاف حسین صاحب پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. الطاف حسین صاحب جناب وہ بڑے جناب اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ یہاں پہ فاروق ستار صاحب اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. لیکن میں اس چیز کو بالکل کلیئرلی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں لندن اور پاکستان
میں اس میں کوئی علیحدہ فرق شرک مجھے نظر نہیں آتا اس میں، خیر سچ. لیکن اینی ویز آج مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ایک عجیب و غریب قسم کی بات کر دی، اور مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں جناب کہ گورنر صاحب اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اس بات کی. ایک ایسے گورنر جو کہ عشرت العباد صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ گڑبڑ ہے، سارے ہی گڑبڑ ہے، تو پھر ٹھیک کرنے والے کہاں ہیں؟ ٹھیک کرنے والے کیوں ٹھیک نہیں کر پا رہے، اور کیوں ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ میرا ایک سوال ہے جس کو میں جاننا چاہوں گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں جناب کہ میں 27 دسمبر کو لانگ مارچ کی تاریخ کا یہاں پہ اعلان کروں گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ یہ مکمکا ہو گیا. عمران خان صاحب کو بڑی دیر سے پتہ چلا کہ مکمکا ہو گیا. اگر مکمکا ہو گیا ہے تو پہلے 4-6 مہینے اتنے گزر گئے پاناما لیکس کو آئے ہوئے، تو میرے خیال 4-4.5 ماہ گزر گئے. ابھی تک وہ انتظار کس چیز کا کر رہے تھے؟ یا اپنے آپ کو کلیئر کرانا چاہتے کہ میں سولو فلائٹ نہیں لینا چاہتا، میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. لیکن دیر آئے درست آئے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اننگز، یہ وکٹ سامنے عمران خان صاحب کے سامنے، 2 نومبر عمران خان صاحب کے سامنے، بال عمران خان صاحب کے سامنے، وکٹ عمران خان صاحب کے سامنے، وکٹ کیپر وہاں پہ عمران خان صاحب کے سامنے، اور بیٹسمین بھی عمران خان صاحب کے سامنے. اور اگر اس بار بھی عمران خان صاحب پروو نہیں کر سکتے اپنے آپ کو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ایک تھوڑا سا کلپ دیکھ لیں بلاول صاحب کا اور عمران خان صاحب کا، اور پھر میں آگے انٹروڈکشن کراتا ہوں اپنے گیسٹ کا. 27 دسمبر کو گری خدا بخش میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا. یہ جو 27 دسمبر ہے کا جو ٹائم دیا ہے، یہ ہے ہی مکمکا کا. مجھے یہ بتائیں، یہ وہی نہیں بات خواجہ آصف کہہ رہے کہ جی کھینچتے رہیں میاں صاحب لوگ بھول جائیں گے، تھوڑا ٹائم دیتے رہیں. یہ تو ٹائم دے رہے ہیں ان کو لوگ بھلانے کے لیے. اس لیے اندر سے یہ ملے ہوئے میرا پورا یقین ہو گیا. اس لیے تو ہم نے فیصلہ کیا اکیلے جانے کا، کیونکہ یہ پر آصف زرداری اور آشریف ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے. شعلہ رضا صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، میاں عتیق صاحب ایم کیو ایم سے میرے ساتھ موجود ہیں، اور علی محمد خان صاحب تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شعلہ رضا صاحبہ، آپ بلاول صاحب کے ساتھ تھیں، اور یہ واقعی مکمکا ہے یا عمران خان صاحب کو دیر سے سمجھ آئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نہ صرف اس وقت نیشنل یونٹی پہ سرجیکل اسٹرائک کی ہے بلکہ اپوزیشن پر بھی کی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اب جو وہ بات کرتے ہیں استعفیٰ اور تلاشی، تو استعفے کا مطلب ہے کہ ان ہاؤس چینجز، یعنی ادر دین میاں صاحب. تو کیا وہ میاں صاحب کی پالیسیز سے ہٹ کے چلے گا؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دوسری بات تلاشی، تو کس قانون کے تحت؟ 1956 کے قانون پہ اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک اسٹرانگ قانون نہیں ہے، اور وہ اس اتنے بڑے دنیا کے سب سے بڑے کرپشن کے اسکینڈل کے اوپر جو ہے وہ صحیح نہیں کر سکے گا کام. تو اس کے لیے آپ نے ایک احتساب بل بنایا سب نے مل کے، اور اپوزیشن کی کیونکہ میجورٹی ہے سینٹ میں، تو وہ بل پاس بھی ہوا. تو اب ہمیں فوکس کرنا ہے کہ یہ بل پاس ہو اسمبلی سے، کیونکہ میاں صاحب کے جانے سے یا حکومت کے جانے سے بات تو پھر وہی ہے کہ یہ عدالت اٹھائے گی بھی، تو کس قانون کے تحت اٹھائے گی؟ نیا قانون تو ہوگا نہیں. تو ہمارا جو ہے، ہمارے ساتھ اور جو مختلف پارٹیز ہیں ان کا یہ اسٹانس ہے. عمران خان صاحب کا اپنا اسٹائل ہے، اور وہ جو بھی چاہیں. تو اگر وہ اس کو مکمکا کہتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ بھی گئے الیکشن کمیشن میں اور گورنمنٹ بھی گئی، اور دونوں کے جو وکیل تھے انہوں نے ایک ہی پلی لیا کہ الیکشن کمیشن اس کیس کو نہیں سن سکتی. تو یہ مکمکا تو مجھے یہاں نظر آیا، یا مکمکا یہ ہے کہ کچھ ہوئے نہ، بس آپ شور مچاتے رہے، نہ عدالت کے پاس نیا قانون ہو اور نہ ہی وزیر اعظم کے جانے سے کوئی تبدیلی آئے. تو مکمکا تو مجھے ادھر نظر آیا. ویسے شعلہ رضا صاحبہ علی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ان کے وکیلوں نے مکمکا کر لیا تھا؟ جی علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ رانا صاحب. سب سے پہلے تو میں
ٹوٹلی میں ریفیوٹ کرتا ہوں جو آپ نے ابتدائیہ دیا، جو کہانی آپ نے پتہ نہیں آپ نے کدھر سے پڑھ لی ہے. یہ آج کل یہ آرٹیکلز بڑے لکھے جا رہے ہیں. No articles, this is my analysis. پتہ نہیں آپ نے کوئی رات کو یہ آپ کو وکٹ بھی دے دی گئی ہے عمران خان صاحب کو، آپ کے جناب بالر بھی عمران خان صاحب ہے، اور آگے بیٹسمین جو ہے نواز شریف صاحب ہے، اور وکٹ کیپر جو ہے باقی جماعتوں کے رکھ لیں آپ سلپ پہ لوگوں کو رکھ لیں. امپائر تو ابھی تک امپائر نظر نہیں آ رہے نا، امپائر تو کچھ کر نہیں رہے. موسم بدل رہا ہے، سردیوں کی آمد ہے، موسم تبدیلی کے وقت انسان کو ایسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. تو آپ کو ایک ڈراؤنا خواب آیا ہے شاید رات کو. 2 نومبر کو خواب دکھائیں جو آپ دکھا رہے ہیں. اچھا میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو رانا صاحب یہ ہے کہ سیاست 2020 کی گیم نہیں ہے، ون ڈے بھی نہیں ہے، سیاست ٹیسٹ کرکٹ ہے. سب سے پہلے تو میں اس امپریشن کو بھی میں زائل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ کہ پتہ نہیں کوئی پانی پت کی آخری لڑائی لڑی جا رہی ہے. دیکھیں ہم جدوجہد کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب will be very very strong if you guys don't succeed. ہم پاکستان میں کرپشن اور ظلم کے خلاف اور انصاف کے لیے نکلے ہیں. 20 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں. تو جب تک ظلم ہے اور انصاف مل نہیں جاتا، جب تک اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو نہیں جاتا اور سٹیٹس کو ہے، اگر سٹیٹس کو ہے ظلم ہے تو تحریک انصاف رہے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ. 20 سال سے 2008 میں جب ہم نے بائیکاٹ کیا، میاں صاحب نے پھر جا کے مکمکا کر کے چلے گئے، اور بی بی شہید بھی مکمکا ان کا ہو گیا. یہ الیکشن میں چلے گئے. ہم تو ایک بات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم کھڑے ہو گئے اکیلے رہ گئے. لیکن اکیلے رہ جانا کوئی نقصان نہیں ہے. علی رضا بھی کہتے ہیں کہ حق کے راستے میں اکیلے آپ رہ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اب ایشو یہ ہے، خان صاحب جب گر گئے الیکشن میں لوگوں نے کہا فارغ ہیں، پھر ہم الحمدللہ کھڑے ہو گئے. جوڈیشل کمیشن کا ایشو ہوا، جوڈیشل کمیشن میں فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا، لوگوں نے کہا شور مچا، او جی فارغ ہو گئے. الحمدللہ جلسے دیکھ لیں ہمارے الیکٹورل پرفارمنس دیکھ لیں. اس کے بعد ابھی یہ ایک دوسری ایک عجیب سی کہانی ڈالی جا رہی ہے. ریونٹ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب آپ سے ہی پروگرام ہو رہے تھے اور اس میں جو مختلف ڈسکشن ہو رہی تھی، وہ جی یہ فارغ ہیں، کراچی کا ان کا مارچ دیکھ لیں 14 اگست کا. ریونٹ سے پھر حالات دیکھیں. اللہ جس کے ساتھ ہو، عوام جس کے ساتھ ہو، ان کو سٹیٹس کو طاقتوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تو آج ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں شہلا بی بی سے، نہ ہے ہمارے ساتھ، ہم سولو ہی ٹھیک ہیں. کیونکہ آپ آخر میں جا کے پیٹ میں چھرا گھوم دیتے ہیں. کبھی جمہوریت بچانے کے نام پہ، کبھی پتہ نہیں. یہ اصل میں اپنی حکومتیں، اپنے مفادات بچانا جمہوریت. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے آج، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرا کام بڑا آسان کر دیا جب انہوں نے میرا کیس آج لڑا. اب یہ پوچھیں کہ کیسے، اب میں ان پہ کام زیادہ نا اس کا اسمبلی کا، تو کبھی کبھی ہمارا بھی دوسری طرف بھی گول ہو جاتا ہے ان سے. اچھا بات کیا ہوئی، انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کیا ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے کہ اس سے تو میاں صاحب نیچے اتر جائیں گے، حکومت تو وہی رہے گی. تو ہمارا کیس تو ہم جیت گئے کہ ہم حکومت تو گرانے نہیں آ رہے، ہم تو صرف میاں صاحب سے احتساب کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم حکومت کو گرانے کی بات کرتے تو ہم استعفے کی بات کرتے اور یہ کہتے کہ حکومت بھی جائے ساتھ میں. اگر میاں صاحب اترتے ہیں، اپنی جماعت کا کوئی آدمی بیٹھتا ہے، کلیئر ہو جائیں، پھر آ کے بیٹھ جائیں. ان کی سیٹ ویسی بھی بڑی پیاری ہے. اور جب عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ میرا بھی انہیں ٹی او آرز پہ احتساب کر دیں، تو یہ بات بھی ختم ہوگی کہ صرف میاں صاحب ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اب سوال صرف یہ ہے، آخری بات سوال رانا صاحب صرف یہ ہے، آخری لائن سوال صرف یہ ہے کہ میاں صاحب نے اقرار کیا تھا کہ میں احتساب کے لیے میں اور میرا خاندان حاضر ہے. وہ اپنی بات سے مکر گئے. ہم کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی تسلی کے لیے، کیونکہ وہ تیار نہیں ہے کمیشن پہ. عمران خان نے میاں صاحب کی تسلی کے لیے کیا کہ میاں صاحب احتساب سے نہ ڈریں، یہ بڑا اچھا کام ہے، میں بھی آپ کے ساتھ تیار ہوں. اب صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ دے کہ زرداری صاحب بھی احتساب کے لیے تیار ہیں. اچھا جی شہلا رضا صاحب آپ بتا دیں، پھر میں اس کے ساتھ میاں عتیق صاحب کے پاس چلوں، کیونکہ آپ لوگوں نے ایم کیو ایم کی بڑی کلاس لے لی. میں ان کی تھوڑی سی تاریخ اور جغرافیہ دونوں ٹھیک کر دوں. نہیں آپ کے ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا میں ان کی تاریخ جغرافیہ دونوں ٹھیک کر دوں. کیونکہ انہوں نے جو آج باتیں کی، آصف علی زرداری صاحب کے اوپر اگر کوئی کیس نہیں چلا ہے تو بتا دیں. آصف علی زرداری صاحب پہ سارے کیس چل چکے ہیں، اور یا تو آپ ثابت نہیں ہوا ہے. 11.5 سال انہیں جیل میں رکھا گیا، زبان کاٹی گئی، بی بی شہید پہ سارے مقدمے چلتے رہے. ان کی پراپرٹی کھنگالنے کے لیے جو ان کی خاندانی پراپرٹی تھی وہ فریز کی گئی. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور میں کہنا چاہ رہی تھی، ججز کو فون کیے گئے کہ زیادہ سے زیادہ سزا دو.
تو کچھ بھی نہیں نکلا. پریشان تو آپ ہیں کہ عمران خان صاحب کی بھی آف شور کمپنیز ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ ہو جائے تو مسئلہ ہو. اور جو اے ٹی ایم ہے, علیم ترین اور باقی ان سب جو ایم بھی ہیں, تو وہ سارے جو اچھا ہیں مجھے ایک وہ آپ بات کے ساتھ بتائیے, کون ٹھیک ہے وہ صحیح آپ رانا صاحب بڑا معصومانہ ساری باتیں ٹھیک ہے. نہیں, انہوں نے بی بی شہید کی بات کی. ایک بات سمجھائیے مجھے, ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. بڑا معصومانہ سوال ہے. بی بی شہید آپ نے کی ساری اعلان باتیں کیا درست ہیں. تو بھائی آپ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں. مشرف کے پولنگ ایجنٹ تھے. آپ نے جب ہم نے 5 سال مکمل کر لیے اور ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے جمہوریت کا فائدہ, پھر آپ نے الیکشن لڑنے کی سکت. ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ایم کیو ایم کے پیچھے آپ سب کیوں پڑ گئے آپ؟ شہلا رضا صاحبہ مجھے ایک بات سمجھائیں, مسئلہ حل ہو جائے, مسئلہ حل ہو رہا ہے. بات کر لیں, مجھے بات کرنے دیں. شہلا جی ایک سوال, آپ کی ساری باتیں میں مان گیا ہوں, آپ کا مقدمہ درست ہے, میرا صرف ایک سوال ہے. اگر اتنا احتساب ہو گیا ہے, شیلا بی بی آپ کا سارا کیس میں, چلو میں سارا درست مان لیتا ہوں, آپ نے کہا احتساب ہو گیا زرداری صاحب کا, سب کچھ میں مانتا ہوں, مجھے ایک بات کا جواب چاہیے. مبشر صاحب آپ انہیں خاموش کر دیں, میں اپنی بات پوری کر لوں. مجھے ایک چیز کا جواب, اگر آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, اگر آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, تو زرداری صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے ملک میں؟ زرداری صاحب نے تو جیلیں کاٹ لی, جو کاٹ لی تھی انہوں نے جیلیں کاٹ لی, انہوں نے ساری جیلیں جو کاٹ لی تھی کاٹ لی. لیکن شہلا رضا صاحبہ مجھے یہ بتائے نا, ایم کیو ایم والے بیٹھے ہوئے آج بڑی مہربانی کی انہوں نے میرے پاس آگے ہے, اور مہربانی نہیں کی, آپ نے بلایا تھا, میں تو دوسروں کو چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں. اب اگر آپ بات ہی نہ دوسرے پروگرامز جی, اچھا میں نے کہا پتہ دوسرے پروگرام میں نہیں گیا, میں آپ کے اس سے آیا, دوسرے پروگرامز کو. اب اگر آپ بات نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی. نہیں, میں تو کرنا چاہ رہا ہوں. بولیے جناب, موقع. آپ آج ایم کیو ایم کے پیچھے بھی پیپلز پارٹی پڑ گئی, کیا وجہ کیا جی, آپ کو کیا مسئلہ کیا آپ کا؟ پیچھے پڑ گئی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ایک منٹ میں ذرا میاں عتیق صاحب سے پوچھوں. جی میاں صاحب, کیا مراد ہے آپ کی پیچھے پڑ گئی سے؟ مطلب آپ کے خلاف بھی آپ کی تنقید ہوئی؟ نہیں, وہ تنقید کا حق رکھتے ہیں, اگر وہ تنقید کرتے ہیں ہم جواب دیں گے, that's it. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جواب دیں پھر جی بتائیے کس چیز کا؟ مطلب جو تنقید کی انہوں نے اس پہ انہوں نے تنقید کس بات صدق کو توڑنے نہیں دیں گے. بالکل درست کہا. دیکھیں ہم نے اپنا موقف دیا ہے کہ ہمارا حق ہے, ہم یہ بات کہتے آئے ہیں, تحریک کے اندر آج کی بات نہیں ہے کہ ملک میں مزید دوسرے صوبے بننے چاہیے, تو اس بات کے اوپر کوئی تقسیم کی. اور جہاں تک تقسیم کی بات ہے, کل جو پروگرام ایم کیو ایم پاکستان نے کیا تمام ذمہ داران کا, 10,000 سے زیادہ وہاں لوگ موجود تھے, اس میں فاروق ستار بھائی نے بالکل واضح کیا کہ یہ تقسیم تو آلریڈی جو آ رہی ہے وہ انہوں نے کی ہے, اس کے اوپر پوری وضاحت کی انہوں نے وہاں پر. ابھی کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ ایک بڑا کوسچن مارک ہے, بڑا سیریس کوسچن مارک. نہیں ابھی آپ نے جو یہ یہاں پر کہا, جی بولیے, کوسچن مارک بھی ہٹاتے ہیں, بتائیے. سیریس کوسچن مارک, اینڈ the question mark is کہ جناب ساری دنیا کہتی ہے کہ جناب جو پاکستان کی ایم کیو ایم ہے اور لنڈن کی ایم کیو ایم ہے وہ ایک ہی ہے. جی آپ نے یہ پہلے بھی اپنے انٹروڈکشن میں کہا. دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, حقائق کی بات کریں, الزام در الزام سے ذرا باہر آ جائیے. مجھے یہ بتائیے, آج تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں, 22 اگست سے یہاں تک تمام ادارے موجود ہیں, انٹیلیجنس آرگنائزیشنز موجود ہیں, کسی کا رابطہ آپ بتا دیجئے کہ جی یہ دیکھیے لندن سے ہمارے فلانے ذمہ دار کا رابطہ ہے تو ہم اپنا قصور مان لیں گے. ہمیں جو کہا گیا, جس نے جو وش لسٹ دی, ہم اس کے مطابق عمل کرتے آئے ہیں. ہمیں کہا گیا تصویریں ہٹاؤ, ہٹا دی. ہمیں کہا گیا جھنڈے سے نام ہٹاؤ, ہٹا دیا. اس کے بعد آگے چلتے ہوئے منشور یہ والا اس سے نام ہٹاؤ, ہٹا دیا. ایوانوں میں آپ ریزولوشنز لے کر آئیں, جو ریزولوشن لکھ کر دیا اس کو مان لیا. اب اس کے بعد بھی جس نے بھی کہا, دیکھیں نا بات تو آتی ہے, آپ اگر کچھ بول رہے ہیں ہم اس کو بھی مان رہے ہیں, ہمیں کوئی اور پارٹی کہہ رہی ہے ہم اس کو بھی مان رہے ہیں, کوئی ادارہ کہہ رہا ہے ہم اس کو بھی مان رہے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی شکوک و شبہات رکھے جائیں تو وہ غیر مناسب بات ہے. آپ دیکھ لیجئے, ادارے سے مراد آپ کی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی بات, کسی کو بھی آپ کہیں, میں تو اوورآل جنرل بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کہ دیکھیے ہمارا مقصد آپ سمجھیے گا, ہم کسی سے لڑ نہیں رہے, ہم اپنی تحریک کو آگے لے کر جا رہے ہیں. اور یہی ایک فیصلہ, متفقہ فیصلہ جو 23 اگست کو ہوا, اور اس کا جواب کل جو 10,000 سے زیادہ ذمہ داران
ایم کیو ایم پاکستان کے جو اس جگہ میں موجود تھے ان کے اکٹھے ہونے سے یہی بات ثابت ہوئی کہ وہی فیصلہ تھا جو سب کا متفقہ فیصلہ تھا اور اس پر آج سارے موجود ہیں. اب یہ علیحدہ بات ہے, کبھی سوشل میڈیا میں میرے بارے سے کوئی بات کہہ دی جاتی ہے, کبھی کسی اور کے بارے سے کوئی بات کہہ دی جاتی ہے. فائنلی ہم سب کل وہاں موجود تھے, سب اکٹھے تھے, ایک ہی یک زبان ہو کر بات کر رہے ہیں. اب جیسے آپ نے کہا, میں نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ کو کہاں سے کون سا ابہام جو آپ کریٹ کر رہے ہیں, کون سے اینگل سے نظر آ رہا ہے, کون سی اینک آپ نے لگائی ہے. ذرا مجھے بھی دیجئے وہ اینک, میں بھی اس کو دیکھوں, میں بھی اس جگہ کھڑا ہو کر دیکھوں جہاں آپ ہیں, جس سے مجھے بھی نظر آئے کہ دیکھیے لندن کے فلاں شخص کے ساتھ فلاں کے رابطے تھے, ان کو یہ چیز ملی, یہ کہی گئی اور اس پر یہ عمل ہوا. ٹھیک ہے, وہ اینک میرے پاس تو نہیں ہے, میں اینک کو پہنتا نہیں ہوں, لیکن میری اپنی ایک سوچ تھی, میں اس کو تو مجھے موقع دیا, تھینک یو ویری مچ, آپ کی بڑی مہربانی. اور آپ کو مزید بھی موقع دوں گا, مزید بھی موقع دوں گا, مزید بھی بات کیجیے. اور لیکن وہ کس اینگل سے لوگ بات کر رہے ہیں, کیوں لوگوں کے دنوں میں, کیوں لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی کوسچن مارک ہے, وہ ریزنز کیا ہیں, مجھے وہ سمجھنا ہے. وہ آپ اگر جواب دیں مزید دبائیے. اور وہ کون سے ادارے ہیں, وہ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, وہ رینجرز کے ادارے ہیں, وہ آئی ایس آئی کے ادارے ہیں, وہ آئی بی کے ادارے ہیں, وہ آپ ضرور بتائیے گا, جنہوں نے آپ کو لکھ کے دیا کہ یہ بولے, اور وہ بھی ذرا آپ بتائیے گا, اس کو بھی سامنے رکھیے گا. وہ کیا بریک پہ جاتے جاتے, وہ میاں صاحب سے نہیں ہے, وہ پاکستانیوں سے ہے کہ الطاف غدار آدمی نے جب پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی تو اس کی تصویریں اتری, سب کچھ ہوا. آج اس کے نام پہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال ہے جی, اس پہ ہم جواب چاہیں گے, اور ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. نہیں پوچھ رہا میں, پاکستانیوں سے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیں, اس کے بعد آ کے پوچھتے ہیں. دو سوالات جی جن کو لے کے ہم آگے چلیں گے, اور وہ ایک سوال تو یہ ہے جناب کہ علی محمد صاحب کہتے ہیں کہ جناب اگر الطاف حسین صاحب پہ اتنے الزامات لگ چکے ہیں, الزامات کے بعد ان پہ جناب کوئی یہاں پہ اف اینڈ بٹس کی والی کہانی رہی نہیں ہے, تو پھر یہاں پہ پریس کانفرنس کیوں کرنے دی جا رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2, میاں عتیق صاحب سے وہی سوال دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب اگر وہ کوسچن مارکس آج بھی ریز ہو رہے ہیں کہ لندن اور پاکستان کی ایم کیو ایم ایک ہی ایم کیو ایم ہے, تو وہ ختم کیوں نہیں کوسچن مارک ہو سک رہا, اس کی وجوہات کیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب عتیق صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی لکھ کے دیا گیا, جو بھی کہا گیا کرو, ہم نے کیا. کنہوں نے کہا, رینجرز نے کہا, آئی ایس آئی نے کہا, آئی بی نے کہا, کس انٹیلیجنس آؤٹ فٹ نے کہا جو آپ لوگوں نے کیا, اور لیکن پھر بھی سوالیہ نشان موجود ہے. عتیق صاحب پہلے آپ بتا دیں, پھر میں ذرا علی صاحب. دیکھیے میں تو اس کو بہت ہی مختصر الفاظ میں کہوں گا, مختصر نہیں, ذرا سمجھے گا. پھر یہ ادارے کی کوئی فرد واحد کی بات نہیں, کسی ایک ادارے کی بات نہیں, میں نے تو ایک جنرل بات کی ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کر. بات تو میں تو آپ کو جا کے نہیں کہہ سکتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جناب. دیکھیے کہ جس طریقے سے ہمیں جہاں جہاں سے جو آواز آ رہی ہے, ٹاک شوز میں بات ہوئی, اسمبلی کے اندر بات ہوئی, اسمبلی کے باہر بات ہوئی, وہاں پر جو چیزیں, ہماری کوشش ابھی تک یہی ہے کہ کہیں سے, فاروق ستار بھائی 50 مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں ہر پریس کانفرنس میں, ہر جگہ پر, کہ جناب آپ لائیں نا, آج تمام سسٹمز موجود ہیں جو آپ کو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ میاں عتیق کے ٹیلی فون سے کہاں کہاں کال ہوئی اور کہاں سے کال آئی, چاہے وہ کسی بھی میڈیا کے تھرو ہو. تو اس لیے بات یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے, اس کے بعد بھی اگر آج ابہام کریٹ کیا جائے تو پھر اس کا کوئی مجھے حل نظر نہیں آ رہا ہے, سوائے اس کے کہ یہ انتشار پھیلانے کی بات ہے. ابھی آپ نے خود ایک چیز کہی ہے کہ کراچی میں اس وقت میں جو کھینچا تانی ہو رہی ہے اس سے کیا ہوگا, سوائے اس کے کہ کراچی والوں کا نقصان ہوگا. میں کہہ رہا ہوں جی, یہ کون سی بات ہے. لیکن میں نے صرف یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے, ایم کیو ایم از اے ریالٹی. علی صاحب, ایم کیو ایم از اے ریالٹی, ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے, اور ایم کیو ایم کی حقیقت کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بٹ پاکستان اور انگلینڈ کی جو ایم کیو ایم ہے اس پہ کوسچن مارک ابھی بھی ریز ہوتا ہے, کیوں, وائی. پھر میں ذرا شہلا رضا صاحب کے پاس جاؤں گا. دیکھیں, جب انہوں نے آرٹیکل 6 کی ڈیمانڈ کر دی الطاف کے خلاف, تو یہ بہت بڑا سٹیپ تھا. ایم کیو ایم نے اپنے بانی کے خلاف ایک سٹیپ لیا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بھی اس پہ ایک رائے دی. انہوں نے کہا کہ
جب یہ اتنا سٹیپ لے لیا ہے تو ان کو اتنا سپیس ضرور دیا جائے کہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہم ان سے دور ہیں. اب میں نے اس زمانے میں بھی یہ بات کی تھی اور آج بھی یہ بات کر رہا ہوں, آج بھی میں یہ بات کر رہا ہوں علی صاحب کتنا ٹائم دیا دیکھا جائے گا, ان کے عمل سے ثابت ہوگا کہ کیا یہ دور ہیں یا نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک دن یا 2 دن کا, ایک 2 ماہ تو گزر چکے ہیں, 1 دن یا 2 دن یا مہینے 2 مہینے کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ ہے رانا صاحب رابطہ کمیٹی ہے, رانا صاحب اس کی وجہ ہے. دیکھیں میں بڑا کلیئرلی میں نے یہ بات وہ ایک کی ہے, سیپریٹ گروپ ہے. ایک منٹ علی بھائی, جب میں وضاحت کر دوں یہاں پر, دیکھیے جو رابطہ کمیٹی ہے وہ آپ کی نظر میں وہ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے. کوسچن مارک کی بات کرو, کوسچن مارک وہیں پہ ہے, اس لیے کیا ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہے؟ قطعی طور پر نہیں ہے. آٹو پہ چل رہا ہوگا شاید. اصل چیز کی طرف دیکھیں, میں نے یہ بات کیٹیگوریکلی کی ہے, بہت سے فورمز پہ کی ہے, کہ جو دہشت گرد ہمارے بچوں کے سر کاٹتے ہیں اور ہمارے ملک پہ خود کچھ دھماکے کرتے ہیں, ان کو ہم ایئر ٹائم نہیں دیتے. تو جو لوگ ثابت ہیں کہ نظریاتی دہشت گرد ہیں ہمارے ملک کے, اور دہشت گردی کی بھی ہے الطاف, جب وہ ثابت ہو گیا, اس پہ آرٹیکل 6 کی ڈیمانڈ لگ گئی, پھر ہمارے چینلز اس کے لنڈن MQM کو ایئر ٹائم کیوں دیتے ہیں؟ ایک دوسرا, اگر وہ چینل پہ نہیں آ سکتا تو مجھے حیرت ہے کہ رینجرز موجود ہیں, صوبائی حکومت موجود ہے, مرکزی حکومت موجود ہے, آرمی ISI سب موجود ہیں, آئین اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن 3 دن پہلے دنیا نے نظارہ دیکھا کہ الطاف غدار کی لندن MQM کے نمائندے کراچی میں دھڑلے سے نکل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں یہ کرنے دیا جا رہا ہے جب آپ کو ثابت ہے کہ آپ کے بدن کا وہ ہے, آپ کے اندر آپ کانٹا چھپا ہوا ہے, دشمن اندر تک گھس گیا ہوا ہے MQM لندن کی شکل میں, تو اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ جہاں تک فاروق ستار صاحب کی بات ہے, وقت ثابت کرے گا, اور وقت جب ثابت کرے گا اس کا فیصلہ بڑا اٹل ہوگا. اس وقت ان کو میں سمجھتا ہوں بالکل کلیئر لائن لینی چاہیے. یہ جو الطاف کا ادھر مقدمہ ختم ہوا ہے, نہ حکومت نے اس پہ کلیئر لائن دی, نہ MQM پاکستان نے اس پہ کلیئر لائن لی ہے کہ صحیح ہوا غلط ہوا. شہلا رضا صاحبہ, what do you have to say on this one جی, یہ MQM کا ایشو اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہے MQM بقول لوگوں کے لندن, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک علی محمد کی بات کا جواب دوں گی, اور آپ کا کام ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی کہ آپ کنٹرول کریں کہ میری باری میں لوگ نہ بولیں. بالکل جی, کنٹرولڈ, بالکل کنٹرول ہو جائے. کہا کہ پیپلز پارٹی چھرا گھونپتی ہے, ڈپٹی سپیکر ہے, بول رہی ہے یونٹی کے پیٹ میں, نیشنل یونٹی کی پیٹ میں چھرا APC میں نہ شامل ہو کے PTI نے گھونپا. اپوزیشن ساری ایک طرف کھڑی ہے لیکن یہ الگ سولو فلائٹ لے کے جا رہے ہیں, یہ چھرا PTI نے گھونپا. پوری قوم جو تھی وہ ایک مسلمان میئر کو جتانا چاہتی تھی, لیکن جو ہے گولڈ اسمتھ ڈائنیسٹی بنانے کے لیے انہوں نے اس میئر کو جا کے اکیلے سپورٹ کیا. پوری قوم کشمیر پہ اکھٹی تھی, آپ نے سارے فائلیں دے دی. اب میں یہ کہنا میں نے کہا تھا ان کی بیماری ہے, ان کی پولیٹیکل سارے بورڈ اتار دیے راجیو گاندھی کے لیے, بھی کرتے ہیں. اچھا چلے شہلا رضا صاحبہ کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. اچھا جی, غلط کوٹ کر رہی ہیں. یہ ہے نا, ان کی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے, پرسنل اٹیک کرتے ہیں ان کے لیڈر بھی. پولیٹیکل ٹریننگ آپ دے رہے ہیں, گرومنگ ہو رہی ہے. اچھا ذرا شہلا رضا صاحب کی بات سن, صاحبہ کی بات سن جی. آپ تو کر لیں کچھ اپنی ٹریننگ. اچھا چلے شہلا رضا صاحب, ٹریننگ سے, ایسی ٹریننگ سے اللہ بچائے جو بلٹ پروف کنٹینروں کے پیچھے ہوتی ہے. اچھا ایک منٹ, شہلا رضا صاحب کی PTI کا ایک ہی کام بد زبان, PTI کا ایک ہی کام سٹیٹس کو کے خلاف حق کی آواز. آپ کو مبارک ہو, جی آپ کے مبارک ہو آپ کو. ایک طرف وزیر اعلیٰ, دوسری طرف شاہ محمود قریشی, تیسری طرف آپ کے ترین اسٹیٹس کو السلام. آپ سب کو مبارک ہو, نواز شریف آپ کو مبارک ہو, اللہ آپ کو خوش رکھے دونوں جماعتوں کے اکھٹے. اچھا چلے شہلا رضا صاحبہ کو بولنے دیں, علی صاحبہ دے, جی اللہ آپ کو ہدایت دے, اور ہدایت دے چکا ہے, اس لیے آپ لوگوں سے دور. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, ہدایت مل چکی ہے اللہ کی طرف سے, اس لیے آپ سے دور ہیں. اچھا چلے ایک منٹ کمپلیٹ کرنے دیں علی صاحب. آپ سب سے دور ہیں, آپ سب سے دور ہیں, اللہ کے نزدیک ہیں. خیر دیکھیں گے, آپ سٹیٹس کو سے دور ہیں, ملک کو لوٹنے والوں سے دور ہیں, دیکھیں گے باریاں لگانے والوں سے دور ہیں. دیکھیں گے جی شہلا صاحب آپ کمپلیٹ کریں بات. دنیا دیکھ چکی ہے, بھی انتظار میں ہی ہے جو کر دیا آپ نے بھٹو صاحب کی جماعت کے ساتھ, دنیا دیکھ چکی ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنے ساتھ وہ آپ کو بھی نہیں معلوم, دنیا میں دیکھ رہے ہیں. بات کمپلیٹ کریں جی, بات کسی اور سائیڈ پہ چلی جائے گی. پہلے بھی آپ کو انگلی نہیں ملی تھی اٹھنے والی, پہلے بھی آپ کو انگلی نہیں ملی تھی اٹھنے والی. اللہ خیر کرے گا, جو آپ کو اٹھتی اللہ ہمارے ساتھ ہے.
اللہ ہمارے اچھا ساتھ چلیں ہے۔ شہلا اللہ حق کے شہلا ساتھ بی ہے۔ بی آپ جو حق اللہ جو تو حق سب پہ کے ہے، ساتھ ہے، جو اللہ حق تو پہ سب کے آخری ساتھ ہے۔ جیت حق کی ہوگی۔ اللہ سب کے ساتھ ہے، نہیں اللہ سب کے ساتھ نہیں ہے، اللہ بالکل حق حق کے کی ساتھ ہوگی یہی نہیں نہیں سب کے ساتھ نہیں ہے، اللہ حق ہمارے کے ساتھ ہے، حق کے اللہ سب کے ساتھ ہے اگر آپ سب حق ہیں تو جگہ۔ آپ کے ساتھ ہے۔ اچھا میرے خیال ہم میں تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں اللہ پہ یقین ہے، عتیق صاحب ہمیں میں یقین گپ لگا لیں ہے اللہ اللہ پہ یقین اور ہے ہم دیکھ کہ رہے یہ ہیں۔ ملک ایک دن لٹیروں سے پاک صاف ہوگا بھائی میں فتویٰ میں ہوگی فیکٹری نہیں انشاءاللہ۔ ہوں، بھائی میں فتویٰ لیڈر فیکٹری بنیں گے نہیں ہوں، نہیں۔ یو آر کلنگ دا ٹائم۔ لیڈر بنیں گے نہیں، لیڈر پیدا ہوتے ہیں، اللہ ایسا وقت لائے گا غریبوں سے آپ تو بننا غریبوں سے چاہ رہے ہیں لیڈر نا، چاہیے۔ ایک منٹ پہلے علی صاحب، کھلاڑی بھی علی اچھے صاحب، نہیں تھے، اب علی لیڈر صاحب، بھی ایک اچھے منٹ، نہیں let's go نہ towards the کھلاڑی اچھے solution۔ رہے، اب میں پرسنل ہو جاتی ہوں، نہ کھلاڑی اچھے رہے، 92 میں نہ شوہر عزت اچھے لے رہے کے اور بھی- لیڈر تو ہے دیکھیں، نہیں اچھے۔ ویسے ہاں، اللہ تو کا میں شکر یہ کہہ ہے، رہی تھی ویسے اللہ کا کہ شکر ہے تحریک یہ جو انصاف میں MQM والی کسی نے بات ہے، ملک نہیں توڑا۔ ہم نے یہ پہلے ویسے اللہ دن کا بھی شکر ہے، کہا شکر کہ ہے۔ ان کو اسپیس دینی چاہیے، ہم نے پہلے دن بھی کہا کہ ان کو اسپیس دینی چاہیے، لیکن کل جو ہے ہم نے جو بات کی تھی وہ بات کی تھی کہ لندن سے جو پتنگ اڑ رہی تھی اس کے بارے میں بات کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں کہ فاروق ستار صاحب کو برا لگا۔ ہم نے تو لندن سے شہلا اڑنے صاحبہ والی یہ پتنگ کلیئر کی نہیں بات تھا، کی۔ یہ لندن کا بعد میں ہوا، وہ صرف پتنگ کی بات اس وقت میں تھی۔ اگر یہ لندن کی نہیں، پتنگ اگر آپ فون کا آپ اسپیچ کا کلپ سنا لیں، آپ اسپیچ کا کلپ سنیں، دوبارہ سن لیں، اس میں ہے، اور وہ بھی 18 اکتوبر کو ایک دفعہ اسپیچ ہوئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ لندن سے اڑنے والی پتنگ کو نہیں اڑنے دیں گے۔ تو بھائی لندن سے جب آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تو کل آپ کو کیا ہوا تھا؟ یا یہ کہ ابھی بھی تکلیف ہے، اندر سے مسئلہ ہو رہا ہے؟ اور جہاں تک کوٹا سسٹم کی بات ہے، بھٹو صاحب نے جب لگایا تھا کوٹا سسٹم تو 10 سال کے لیے لگا تھا، اس کے ساتھ آج تک چل رہا ہے وہ۔ بھٹو صاحب 4 سال اپنی گورنمنٹ کر سکے تھے، تھوڑی سی پڑھی لکھی باتیں سن لیا کریں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت 2 سال کے لیے آئی، اور MQM جو تھی وہ بڑی جماعت تھی اور فیڈرل کے ساتھ رہی، یہ فیڈرل کا مسئلہ تھا، اس نے کبھی کوئی قرارداد کوٹا سسٹم کے خلاف سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر دیکھیں ایک پروگرام ہے نا، ختم ہو چکا ہے، سندھ اسمبلی اب کا تو اجلاس کوٹا تو نہیں ہو سسٹم رہا۔ ختم ہو چکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوٹا سسٹم ختم ہو گیا، عتیق کام صاحب۔ بدزبان چلو کلیریفائی کر دیں، عتیق صاحب سے یہی تو بات ہے، کلیریفائی کر دیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں آج تک بھی وہی کوٹا سسٹم کے مطابق جو ہے وہ تمام کوٹا سسٹم تو اپوائنٹمنٹس ہو ختم ہو رہی گیا ہے نا، آپ نے تو کبھی اس پہ بات ہی نہیں کی۔ آپ نے جو بھی میں تو کہتا ہوں ریزولوشن کہ پیش کی پیپلز وہ پارٹی یہ بھی تھی کہ لندن قائد کی MQM سے جان ملی کو ہوئی ہے۔ خطرہ بتاؤں ہے مجھے اور قائد کی آن کو خطرہ ہے، چپ تو کرائیں نا، اور میں بات کروں۔ کبھی اس پہ کوٹا آپ سسٹم اسپیکر پہ کا آپ رول نے ادا ایک کریں۔ ریزولوشن نہیں کہاں سے لائے۔ کہاں لے کر ہم جا تو رہی ہے؟ ہماری گورنمنٹ کم رہی ہے، آپ وفاق کی جماعت رہے ہیں۔ شہلا صاحبہ میں تو آج یہ بھی انکشاف کرنے لگا ہوں کہ آپ تو MQM پاکستان کی بات لوگ کریں، پیپلز پارٹی بھی MQM لندن سے ملی ہوئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اور جو اس ہے کی نا وجہ بھی میں آج بتا صاحب دوں، کی طبیعت وجہ بھی ٹھیک سن نہیں ہے، لیں، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے وجہ کہا بھی سن پیپلز لیں، پارٹی 20 سال سے وجہ حکومت بھی میں، سن لیں، پھر آپ نے خلفاء راشد کی مثال دی لیکن اپنے دیکھیں، گھر کو نہیں کل- صحیح کیا۔ کل- تو کل- میرا خیال ہے کہ سن آپ لینا، ایسا کریں آپ کہ آپ لوگ سٹارٹ کے ہو اوپر جاتی ہے، ایک پتہ نہیں کون ناکامی سی چھا بیماری ہے، گئی اس کی دوائی ہے، بھی کیونکہ نہیں 2 ملتی بازار تاریخ کو آپ ناکام ہوں گے تو آپ عجیب سن سی لینا، باتیں بات کر تو رہے سن ہیں۔ لینا، آپ کوئی جو ہے بات تو انرجیٹک سن لے کے لینا، 8 گھنٹے کی نیند لیں، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ ذمہ بات داری تو دی سن گئی لینا، ہے کہ سچی آپ بات نے کر بھی تمام مائک- ڈپارٹمنٹ بند کرنے، وہ آپ بند نہیں اسمبلی کر میں سکتے۔ مائک بند تو کر آپ دیتی کوئی ہیں، ادھر آپ انرجیٹک شور لیں، کرتی ہیں۔ 8 اچھا گھنٹے سوئیں، علی صاحب آپ کو صحیح ذرا ہو ایک بات جائیں گے۔ چلیں جی تھوڑی آپ سی آپ کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے، عتیق صاحب آپ تھوڑی سی تو ذہنی سن سکون کی لینا۔ ضرورت ہے آپ کو، آپ کی پارٹی کے قائد کو یہ تھوڑی سی خواتین ذہنی پھر کسی کو سکون کی بولنے نہیں ضرورت ہے۔ دیتی۔ دیکھیں نہیں، ادھر ایسی تو- اسمبلی آپ میں بول رہے تھے اتنی دیر سے اور بالکل اسمبلی میں بیکار آپ لوگوں کے گالی مائک کی بند طرح۔ کر دیتی ہیں، ادھر آپ شور اتنا کرتی ہیں کہ بات نہیں کر وہ سکتا۔ میرا قانونی حق ہے، اچھا، وہ میرا قانونی حق ہے۔ ادھر تو قانونی حق نہیں ہے نا، ادھر تو میرا بھی حق ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بالکل وجہ ہے بتاتا جی، ہوں، میں نے پھر کہا سن لینا، لکھنے سے آپ PTI رات کی کا دوائی کام کھائیں، نہیں مجھے ہے۔ بات کرنے دیں۔ قانونی حق ہے اسپیکر کا، جس کو چاہے اچھا بولنے بات تو دیں۔ میری سن لینا میڈم میری اب بات بہرحال بڑا سنیں، میں بیکار آپ کو وجہ بتاتا رانا ہوں، صاحب کسی ایشو پہ بات کروائیں، میں وجہ بتاتا ہوں، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں میرے خیال میں ہماری بات ہی نہیں پیپلز ہو رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دوائیاں دے رہے ہیں۔ لندن کے ساتھ عتیق کیوں بیچارہ ملی ہے؟ میرے خیال میں عتیق صاحب بلاول آپ صاحب میں نے چلتے کل ہیں۔ فرمایا، سن لینا، بلاول صاحب نے کل فرمایا کیونکہ پتنگ شتنگ کاٹ دیں گے۔ آپ پتنگ کیا کاٹیں گے؟ آپ نے تو کراچی میں MQM لندن کی ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس تک نہیں روک سکتے۔ یہ آپ کی حکومت کی حالت ہے۔ جی عتیق صاحب دیکھیے ہم کیوں روکے؟
हम क्यों रोकें जी? हम क्यों हम आप क्यों फिर रोकें? मिले हुए? हमने कोई फतवा फैक्ट्री आप लगा समझते हैं रखी कि है? MQM लंदन हमने जायज कोई है? फतवा अल्ताफ फैक्ट्री हुसैन लगा पे आप रखी है? आर्टिकल 6 आपको लगवा पहले के भी नहीं आप पता था समझते जब आप वहां चले अल्ताफ गए थे के हक में प्रेस फातिहाएं कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुल्क दुश्मन के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट। यू जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनसे पूछे। यहाँ पे अतीक साहब, अतीक साहब, protection दे रहे हैं, आप दोनों उनसे जरा पूछिए। खामोश हो जी। आप शैला बीबी और अली साहब ये तो आपकी अतीक आईन की साहब जानकारी है। अतीक साहब कह रहे हैं जनाब कि पीपल्स पार्टी को सूट करता है। जी अतीक साहब, देखिए मैं तो एक ही बात कहूंगा जब कि आप हम आपस अपनी में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं तो हमें इससे क्या? हाँ जी ठीक कह रहे हैं आप आपस में पता नहीं आपको तो क्यों नहीं हम समझ समझ रहे रहे हैं हैं। हमें। आपस की लड़ाई है, लंदन हो जापान हो, हमें तो सबके साथ काम करना है जिसे आवाम जिताएगी, चाहे वो PSP तो जो को जीते जिताए, हुए हैं उनके चाहे साथ वो को हकीकत को पाकिस्तान जिताए, चाहे कहाँ गया? लंदन को जिताए, चाहे जापान को जवाब जिताए, दिया चाहे शैला पाकिस्तान बीबी, को आ गया जिताए। शैला बीबी, हमें वर्किंग पाकिस्तान कहाँ रिलेशनशिप गया? करनी है सबसे। प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान की है। शैला बीबी, पाकिस्तान कहाँ गया फिर? हमारी तो है ना, हम तो कह रहे हैं ना कि इनका इंटरनल मैटर है। जी अतीक साहब, देखिए जहां तक हमारे इंटरनल हमें इससे क्या, इनके कितने टुकड़े हो भाई, इन्हें खुद संभालनी है अपनी पार्टी। जी हमने संभाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हम तो कल वहां पार्टी के लीडर का जुडिशियल मर्डर किया गया, धमाके में हलाक किया गया, कोड़े लगाए गए, संभाल ले। अच्छा अतीक साहब को तो बोल लेते थे ना। अतीक देखिए साहब, हमने तो कल जो है एक ऐसा सामने अपने तमाम जिम्मेदारों का जो इजलास किया, 10,000 लोग वहां मौजूद थे, सब एक पेज पे थे, सब मुत्तफिक थे, सब मुत्तहिद थे, आज भी हैं उस चीज से। क्या उसके बाद कोई इबाम रह जाता है? मैं फिर अपना रान साहब आपसे भी गुजारिश करूंगा कि ये जो वसवसे हैं ये ना पैदा किए जाएं, और आप आने वाले वक्त में देखें। हाँ, अगर आपको हमारे किसी साथी से कोई गिला है, कोई शिकायत है, कोई चीज ऐसी गलत नजर आती है तो उसको जरूर सबके सामने लाएं, लेकिन अब किसी भी एंगल से किसी बात को उसको एक गलत रंग में पेश किया जाए, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हम ये कह रहे हैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस वहां मौजूद थे और इकट्ठे थे। उसके बाद अब क्या हम कहेंगे कि MQM पाकिस्तान ने तो एक शो ऑफ कर दिया, और वहां पर ही ये कहा गया कि ये चूंकि जगह छोटी थी, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने जिम्मेदारों को, ओहदेदारों को, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको बुलाया था। अगला हम जो कन्वेंशन करने जाएंगे इंशाअल्लाह उसमें हमारे तमाम कारकुनान भी मौजूद होंगे, तमाम जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे अहबाब हैं वो भी वहां मौजूद होंगे, उससे और ज्यादा चीज सामने आ जाएगी। सो अगला इलेक्शन जो है वो कहने का मतलब ये है कि जनाब MQM जीतेगी पाकिस्तान। जो इंशाअल्लाह, पाकिस्तान जरूर। लंदन में तो इस चीज पे वो नहीं, अल्ताफ हुसैन के बगैर ऐसी बात कह रहे हैं। जनाब ये तो अभी सामने आ जाएगा। देखिए कल जो हम वहां सब बैठे हुए थे वो मलीर में आप बाई बगैर- इलेक्शन हार गए। जी मलीर में नहीं, बाई वो तो देर इलेक्शन हार गए। आप कहते हैं हार गए, हम तो ये कहते हैं कि जनाब जो हमने 16,500 वोट लिए, आखिर 16,500 लोग निकले ना। आप ये देखिए वो क्या वजह थी। इतने इस तरह के हालात, चंद दिन की, सिर्फ चंद दिन का हमारा जो था वो कैंपेन थी, उसके बाद और उसके बड़े सारे मुहर्रकात हैं कि पहले वहां से एक सिंधी हमारे जो थे वो जीते हुए थे, अब जो है एक प्योर उर्दू स्पीकिंग जो है वो जीते हैं। और उसके बाद वहां पर जो हालात तब्दील हुए कि कौन सा ग्रुप था उसने किसकी हिमायत की, जो MNA थे उन्होंने MPA की हिमायत की, तो ये सब चीजें वहां मौजूद कहां थी। से लेकिन उर्दू उसके साथ speaking भी हम ये जीते? कहते हैं कि जो 16,500 वोट वहां पर दिए गए, मैं सलाम पेश करता हूं मुर्तजा अपने उन बलोच। तमाम साथियों को। सुन लीजिए जी, आप अब जरा 16,500 जो लोग आए, मुर्तजा बलोच, हाँ क्या कह रही है शैला बीबी? मुर्तजा चुप नहीं रहा जाता बलोच इनसे, जीते ना, घर में हैं। भी इसी तरह करती हैं। बहरहाल अब जो मुर्तजा बात है मेन जो वो बलोच चीज जीते है, भाई। जरा सुन लीजिए ना जनाब, नहीं, वो आपने कह बहुत रही है, तकरीर कर नहीं, वो दी। कह रही है कि वहां से बलोच जीता हाँ, है। तो भाई उर्दू मुर्तजा बलोच की तो बलोच हिमायत जीते की थी वहां ना। से, उर्दू स्पीकिंग नहीं जीते। बलोच ने हिमायत किसकी की है जो जीते हैं? उर्दू स्पीकिंग नहीं जीते, मैं यही तो भाई कह रहा हूं। मुर्तजा पिछली बलोच- दफा जो जीते थे वो कौन थे? वो सिंधी थे। इसलिए वो वफाक सीट जो मंगी है वो थे। किनकी है? वो एक बिरादरी वहां पर थी सारी, उन लोगों के वोट थे जो पहले भी इधर थे, अब वो वहां चले गए। तमाम डायनामिक्स को
دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز تھی کیا چیز نہیں تھی. لیکن میں پھر کہتا ہوں ان حالات میں بھی 16,500 جو لوگ نکلے جنہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کا ساتھ دیا ان کو سلام پیش کرتا ہوں. آنے والے وقت میں ایک اور بات میں رانا صاحب یہاں واضح کر دوں, یہ جو اتنا آسان سمجھا جا رہا ہے نا, ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ شاید کراچی سے جو ہے آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جائے گا. انشاءاللہ کراچی کے لوگ آج بھی متحد ہیں, وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. صرف یہ وقت ہے جیسا ابھی کہا گیا تمام پارٹیوں پر وقت آتے رہتے ہیں, ایم کیو ایم پر پہلے بھی وقت آیا تھا گزر گیا, آج یہ وقت آیا ہے یہ بھی گزر جائے گا. سو آنے والے وقت سے ہم پر امید ہے, ہمارے اندر کوئی اس طرح کا انتشار نہیں ہے جس سے یہ کہا جائے کہ شاید ایم کیو ایم ختم ہونے جا رہی ہے, ایم کیو ایم بالکل جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی. کریڈٹ تو ہمیں دینا, میں یہ بات کر لوں, یہ بیچ ہاں کریں. پلیز دیکھیں اپنی حکومت نہیں تھی, ایک چیلنج تھا جس زمانے میں الطاف کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, ہم نے جا کے عزیز آباد سے الیکشن لڑا, وہاں پہ میرا لیڈر گیا. میں یہ حیران ہوں حکومت ان کی اپنی پورے سندھ سے لوگ اکٹھے لے کے آئے, عزیز آباد کے قریب تک نہیں جا سکے بلاول صاحب, وہی لیاری میں ادھر ادھر ہو کے تو جلسہ کرا دیا. جانا چاہیے تھا نا اگر ایم کیو ایم کی طرف علاقوں میں بھی, اگر واقعی اتنے مقبول ہے اور اتنا بڑا بریک تھرو مل گیا. جی شیلا بی بی, میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا کوئی تعلق عزیز آباد سے نہیں ہے, کیونکہ آپ اکتوبر کا کراچی کو اون نہیں کرتی پیپلز پارٹی. اکتوبر کی لوگوں کو خراج عقیدت تھا پاکستان اور پوری دنیا کیا خراج عقیدت تھا, 18 نہ تلاوت شہید بھی تھے لیاقت علی خان, کیا ان کے لیے فاتح کرائی؟ وہ روٹ تھا, کیسا وہ خراج پاکستانی عقیدت نہیں تھا؟ تھے, کرائی کیا تھی, وہ دیکھتے نہیں ان ہیں. کے ساتھ ظلم نہیں ہوا تھا؟ ذرا پوچھیں. جی کرائی تھی, جی کرائی تھی, لیاقت علی خان کے لیے فاتحہ, جاہل کو بٹھا دیا ہے. یہ بھی سن لیں, سارے لیاقت علی سوالوں خان کی صاحب کھٹی کے جواب لیے دے دیں. فاتحہ ہوئی تھی نہیں وہاں ہوئی, پہ, نہیں ہوئی. لیاقت علی خان صاحب کے لیے فاتحہ ہوئی آپ کا تھی. تھاٹ ہے, علی بالکل محمد نہیں ہوئی صاحب کل. پلیز آپ رات کو دوا کھا کے سو جائیں, آپ دفعہ کا ہوا ذہنی کہ حالت ٹھیک شہیدوں نہیں ہے. ارے ڈاکٹر بن گئے ہیں دو لوگ. لیاقت علی خان صاحب کے لیے وہاں پہ فاتحہ ہوئی ہے, شہیدوں کی ان کے برسی لیے پہ ناچ گانے الفاظ کہے گئے ہوئے, ہیں, لوگ ناچتے اور رہے. یہ کہا گیا ہے کہ پہلے وزیر اعظم کو شہیدوں بھی کی برسی لیاقت پہ. باغ میں شہید کیا گیا. افسوس کی بات یہ لیاقت علی خان صاحب کے لیے کہا گیا ہے. جو تصویریں آپ اخبار میں آئی ہیں ان کی سنتے تصویر ہے. پڑھنے لکھنے سے آپ کا کام نہیں ہے. یہ عتیق صاحب کیا پوچھ رہے ہیں, شیلا بی بی اتنا جواب دینے پھر میں وائنڈ اپ کروں. جی میں وضاحت یہ ہے میرے پاس, ٹی وی پر جو چل رہا ہے لیاقت علی خان کی کہیں تصویر میرا نہیں ہے. خیال ہے کہ رات کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی. یہ پروگرام ضرور دیکھیے گا, آپ کو دوائی ادھر سے بھجوا دیں گے, آپ فکر نہ کریں, آپ کو رات کی دوائی کی ہمیشہ فکر رہتی ہے. تو کبھی لیکن جواب نہیں ملا, جواب نہیں ملا کہ جہاں پیپلز پارٹی کے 200 ورکر شہید ہوئے وہاں پہ کل ناچ گانے کی الیکشن لڑتے ناچ ہیں, اوور ایکسپوجر کا شکار نہیں ہوتے کہ قلفی کھا رہے ہیں, نہاری کھا رہے ہیں. آرگنائزیشن ہے نہیں وہاں پہ, الیکشن لڑتے آگئی. میں سمپل سا سوال پوچھ رہا ہوں, الحمدللہ. شیلا بی بی میری بات آپ کو آ رہی ہے؟ وائنڈ اپ کریں جی. میرے خیال میں جی شہیدوں کی برسی ناچ کر نہیں منائی جاتی. اجازت دیجئے, اجازت دیجئے, رانا مبشر کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.